السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام دین الہی ہے، اس کی ریالٹی میں کوئی شک نہیں۔ بعض لوگ جب اسلامک آرگومنٹس کے سامنے شکست کھا جاتے ہیں تو وہ اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے متعلق نفرت پیدا کی جائے اور ان کو اسلام سے دور کیا جائے۔ ان میں سے ایک اعتراض نان مسلمز آبجیکٹ that Islamic teachings are self-assumed by Muhammad sallallahu alaihi wasallam and then labeled as a religion of Islam۔ غیر مسلموں کا اعتراض ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا دین نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا دین ہے، آپ کا گھڑا ہوا دین ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے۔ معاشرے میں جب بھی کوئی آدمی نیا فیض، دین، عقیدہ متعارف کرواتا ہے تو اس کے کچھ اہداف ہوتے ہیں، کچھ بینیفٹس لینا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اسلام کا کریٹر مان بھی لے تو آپ نے کون سے فوائد حاصل کیے؟ کیا فائنینشلی بینیفٹس، سوشل بینیفٹس یا فزیکلی بینیفٹس؟ آئیے ہم تینوں کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مالی فوائد یعنی فائنینشلی بینیفٹس۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تین ماہ تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ کائنات کا امام ہے اور گھر کی حالت یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک مہمان آیا، آپ نے اپنی تمام ازواج کے گھروں میں میسج بھیجا، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو بھیجا جائے تاکہ مہمان کی ہاسپٹیلٹی کی جائے۔ تمام گھروں سے یہ پیغام ملا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ پوری زندگی اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کی ریزن آپ کے پاس اتنا مال ہی نہیں تھا، اور زندگی کے آخری ایام گھر کی حالت یہ ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ نے اپنی زرہ کو ایک یہودی کے ہاں گروی رکھا اور اس سے چند کلو جو حاصل کیے تاکہ گھر میں کچھ پکایا جا سکے، کھایا جا سکے۔ تو مالی حالت ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں بندہ گمان کرے کہ اس ہدف کو پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو کریٹ کیا ہے۔ اب جسمانی فوائد کو دیکھتے ہیں، یعنی فزیکلی بینیفٹس۔ یہاں پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ فائدہ حاصل کرنے کا صرف یہی ایک طریقہ تھا؟ آپ عرب معاشرے کی حالت میں دیکھیں جہاں پہ کثرت کے ساتھ شادیوں کا رواج تھا اور ان میں لونڈیوں کا رواج بھی تھا۔ بغیر نکاح کے وہ عورت کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرتے اور اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی قید اور پابندی نہیں تھی۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ایک عورت اپنے گھر کی دہلیز پہ جھنڈا لگا کے لوگوں کو علی اعلان دعوت دے رہی ہے، آؤ اور اپنی خواہش کو پورا کرو۔ اور جو دین ہے وہ انسان کو عورت کی وشز، اس کی ہوپس کو پورا کرنے کا درس دیتا ہے۔ اگر اس کو فائدہ مان لیا جائے تو فائدہ حاصل کرنے کے اور بہت طریقے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی فائدہ نہیں کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی تعلیمات کو گھڑنا پڑے۔ اب ہم سوشل اینگل سے دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں پیدا ہوئے، جس قبیلے میں آپ کی پیدائش ہوئی، وہ بڑا معروف تھا، لوگوں میں اس کا مقام اور مرتبہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ جیسے ہی آپ نے اسلام کے پریچ کا آغاز کیا تو آپ کی آسان ترین زندگی وہ مشکل ترین بن گئی۔ کسی نے یہاں تک بھی کہہ دیا تبا لک یا محمد، آپ کا جرم کیا تھا؟ صرف دین اسلام کی تبلیغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادی میں پتھروں سے لہو لہان کیا گیا، جرم دین اسلام۔ آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، آپ کو اپنے علاقے سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا، نماز کی حالت میں آپ کے اوپر گندگی اور غلاظت کو پھینکا گیا، شیب ابی طالب میں آپ 3 سال تک محصور رہے، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تکالیف اور مصائب کو برداشت کیا۔ کیوں؟
ان الدین عند اللہ الاسلام، کیونکہ اسلام اللہ کا دین ہے۔ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی انسان کا بنایا ہوا پلان ہوتا تو یہ کامیاب نہ ہوتا۔ ہم سے تو ایک بلیڈ اتنی دیر تک بکتا نہیں جب تک ایک عورت کو برہنہ کر کے دکھائے نا۔ اور اسلام ایسا نظام جس نے عورت کو سر سے لے کے پاؤں تک مکمل پردے میں ڈھانپ دیا اور اس کو عزت کی چادر سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل کیا، آپ نے گھڑا نہیں، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھیلایا، اسلام کو مکمل کیا۔ اگر کسی انسان کا بنایا ہوا پلان ہوتا، اس کی تعلیمات ہوتی، تو ایسا اعتماد نہ ہوتا کہ جب مسلمان آٹے میں نمک کے برابر تھے اس وقت فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ وہ وقت بھی آئے گا جب لوگ گروہوں کی شکل میں اسلام کو قبول کریں گے۔ پھر وہ وقت آیا فتح مکہ کے موقع کے اوپر۔ تو اس کا مطلب ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں، بلکہ یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ہمیں اسلام کی سربلندی اور اشاعت کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔